اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتا دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے نہیں جا سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سحپیر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز سادگی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اسے اس طرح کے غائب ہونے پر اچھی خاصی اصلاح باتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا، اور پھر جب آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتا محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں سے گزر رہا تھا۔ اب وہ خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں
اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا، اسے ایک زور کی اُبکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا اور اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں، ہاں البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا، اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپ کپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ٹی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دی۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے، اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئی ہے؟ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کی اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے اور وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کی بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اگرچہ وہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی نکہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے بعد اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں ہی رکھا تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔
ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سہ پہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی سہ پہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ یک لختی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اسی طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بڑی دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپا رہے تھے۔ وہ نکاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اسی طرح پڑا رہا کہ اسے خود اپنے بارے میں پتہ تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے یکدم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تھپتھپانا بند کر دیا۔ خالی ذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، گہرا سرخ رنگ۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے ننھے قطرے سرخ رنگ کے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹیسی؟ پین؟ سرد اور مدھم آواز آئی اور وہ پتھر کے بت کی طرح ساکن ہو گیا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ نتھنگنیس۔ اسے ایک ایک لفظ یاد تھا۔ نتھنگنیس۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ اینڈ واٹ کمز نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل۔ سالار کو یکدم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا،
میں اس دور سے گزر رہی ہوں، تم پر بھی وہ دور آئندہ کبھی آئے گا، اس کے بعد تم دیکھنا کیا تمہیں ہنسی آتی ہے۔ سالار کو ایک اور اکائی آئی، اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، کائنات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا اور اسے ایک بار پھر ابکائی آ گئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے ایک بار پھر اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے کے بعد آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟ اس طرح اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہ چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی، اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے بھی کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کہ کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ میں؟ ہاں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔
ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب بھی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا IQ لیول 150+ ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا۔ کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میری فیملی ممبرز کو، دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہیں تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش! سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اب اجازت دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔